السلام من ملکا نفسہ اذا رغب و اذا رہب و اذا اشتہا و اذا غضب حرم اللہ علی جسدہ النار۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی غصے کے دوران، ہوائے نفس کے دوران اور خدا سے دوری کے دوران اپنے نفس پر کنٹرول کر لے تو خدا اس کے بدن پر آتش جہنم کو حرام کر دے گا۔ انسان کو خدا نے خلق کیا، فطرت پر خلق کیا، نیکی پر خلق کیا، گناہوں سے دوری پر خلق کیا، لیکن آہستہ آہستہ انسان کا نفس آلودہ ہو جاتا ہے، ماحول کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، ہوائے نفس کی وجہ سے، اور اپنے آپ پر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے۔ پھر وہاں ضرورت ہوتی ہے انسان کو کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ قد افلح من زکاہ وقد خواب من دساہ۔ کامیاب آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ جب انسان سمجھے کہ وہ آہستہ آہستہ خدا سے دور ہو رہا، نماز کی طرف رغبت اس کے اندر نہیں رہی، بد اخلاقی کی طرف جا رہا، آنکھیں اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں، زبان اس کی کنٹرول میں نہیں ہے، ہوائے نفس کا پیروکار بن رہا ہے، تو وہاں ضروری ہے کہ تزکیہ نفس کرے۔ اب یہ دیکھنا ہے یہ تزکیہ نفس کہاں سے شروع ہوگا، کہاں سے سٹارٹ ہوگا اور کس طرح میں کرنا چاہیے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنی خطاؤں کا اقرار کرے۔ جب تک اقرار نہیں کرے گا، جب تک وہ اعتراف نہیں کرے گا کہ وہ غلطی پر ہے، تو وہ غلطی کبھی ٹھیک نہیں کرے گا۔ غلطی کو اپنی وہی ٹھیک کر سکتا ہے کہ جو اقرار کرے، اعتراف کرے غلطی پر ہے۔ ایک آدمی مانتا ہی نہیں میں غلطی پر ہوں تو وہ ٹھیک ہی نہیں کرے گا نا۔ جب آپ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ گاڑی آپ کی خراب ہے تو کبھی مکینک کے پاس نہیں جائیں گے۔ پہلا یہ ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے، انسان محسوس کرے کہ وہ خطا پر ہے، وہ غلطی پر ہے، وہ مسٹیک پر ہے۔ پھر کیا مرحلہ اس کے بعد توبہ کا مرحلہ آتا ہے۔ اب توبہ خالی کہہ دینا، استغفر اللہ کہہ دینا، استغفار کر دینا کافی نہیں ہے۔ توبہ میں 3 پہلو ضروری ہیں: گزشتہ پر ندامت، آئندہ گناہ نہ کرنے پر اقرار، اور تیسرا یہ ہے کہ اگر وہ گزشتہ گناہوں کی وجہ سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، تو اس گناہ کی تلافی کرے، ازالہ کرے۔ فرض کریں آپ نے نماز قضا کی ہے، خطا پر تھے، خدا سے دور تھے، کوتاہی کی ہے آپ نے، نماز آپ نے قضا کی ہے۔ اب کتنی توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اس نماز کی قضا نہیں پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہے۔ قضا کریں گے، ریپلیس کریں گے، اس کو کور کریں گے، تو تب جو ہے وہ معاملہ حل ہوگا۔ یعنی 3 چیزیں ہیں توبہ میں: گزشتہ پر ندامت، ایک آدمی گزشتہ پر نادم ہی نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک تھا جی، میں نے صحیح کیا جی، گناہ کیے بجا کیے ہیں، خطائیں کی ہیں تو بجا کیے ہیں، نمازیں قضا کی ہیں تو صحیح کی ہے، ندامت نہیں ہے گزشتہ پر، تو وہ توبہ کا مرحلہ طے نہیں کر رہا۔ اور پھر آئندہ کے لیے وعدہ کرے اپنے پروردگار سے کہ میں کیا ہے اس گناہ سے پرہیز کروں گا، نماز میری قضا نہیں ہوگی، زبان میرے کنٹرول میں رہے گی، آنکھوں پر مجھے تسلط رہے گا، تو تب جو ہے وہ ایک مرحلہ طے ہو جائے گا۔ کس کا؟ تہذیب نفس کا۔ تہذیب نفس کے ایک مرحلہ جب طے ہو گیا، اب آپ خالی ہیں۔
خدا نے آپ کو معاف کر دیے، گناہ آپ کے دھل گئے، اب خالی ہے تو اب آپ نے خالی نہیں چھوڑنا، نیکیوں کے ذریعے اپنے نفس کو بھرنا ہے، اچھے اخلاق کے ذریعے اس خالی جگہ کو پر کرنا ہے، نمازوں اور عبادتوں کے ذریعے ازالہ کرنا ہے، تو تب جو تہذیب نفس ہوگا۔ لیکن تہذیب نفس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خالی ہو، خالی ہونے کے بعد اب آگے بڑھے۔ اور اب یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تہذیب نفس ہے، قد افلح من زکاہا، یہ تہذیب نفس، اس کا ٹارگٹ کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ ہدف اور اس کا ٹارگٹ مکمل طور پر اللہ کی اطاعت ہے، یعنی اس کے قوانین کو ماننا، اس کی شریعت کے سامنے حجتیں نہ کرنا، اس کے حکم کی عدولی نہ کرنا۔ جب آپ نے توبہ کر لی ہے، نیکیوں کا آغاز کر لیے، تو وہاں ضروری ہے کہ آپ نیکی، اس نیکی کو نیکی سمجھیں جس کو خدا نے نیکی قرار دیا، یعنی اس دین کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کریں کہ جو خدا کا بنایا ہوا دین ہے، اپنی طرف سے من گھڑت دین نہ بنا۔ ہوتا ہے نا، بعض لوگوں نے اپنا دین بنایا، وہ سمجھتے ہیں مخصوص لباس پہن لینا، بڑے بڑے بال رکھ لینا، رنگ برنگے کڑے پہن لینا، گلے میں 20-25 تسبیحاں ڈال لینا، یہ دین ہے خلاصہ۔ محمدی دین یہ نہیں، محمدی دین وہ ہے جو خدا نے بھیجا ہے محمد مصطفیٰ پر، اور پیغمبر پاک نے اعلان کیا، اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس کی تشریح کی اور اس کی حفاظت فرمائی، تو تب تزکیہ نفس مکمل ہوگا۔ در مورد